السلام علیکم، میں ہوں جہانگیر علی خان۔ حقیقت چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں ایک نیا حقیقت کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آلموسٹ پورے عرب نے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تیزی سے ان ساری بغاوتوں کو اپنے جنرل خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں کرش کر دیا۔ ناؤ ایک بار پھر پورا عرب مدینہ کی گورنمنٹ کے انڈر بالکل یونائٹ ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے سٹوری تھوڑی مشکل ہونے والی ہے۔ اسلام صرف عرب کا نہیں بلکہ ایک گلوبل ریلیجن بننے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری بغاوتوں کو کرش کرنے کے بعد پورا عرب اب ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن عرب پھر بھی ایک ڈیزرٹ تھا اور بہت ہی غریب علاقہ تھا، اور پورا عرب یونائٹ ہونے کے بعد بھی ایک سپر پاور نہیں بن سکا۔ اصل سپر پاور عرب سے باہر رومن اور پرشین امپائر تھی۔ یہ دونوں امپائرز دنیا کی بہت بڑی اور بہت پرانی امپائرز تھی۔ اسلام کے پہلے دنوں سے جب مسلمان بہت کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سخت حالات میں بھی فرماتے تھے کہ ایک دن ہم رومن اور پرشین امپائر کو فتح کریں گے، جس پر مکہ کے لوگ ان کا ہمیشہ بہت مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن اب صرف کچھ ہی سال بعد مدینہ کی ریاست ان دونوں سپر پاور سے ٹکرانے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ مطلب جب مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ میں آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہے تھے، اسی ٹائم رومن اور پرشین امپائر کی آپس میں بہت سخت لڑائی چل رہی تھی، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ ان دونوں امپائرز کی آپس میں اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ اب یہ دونوں امپائرز پہلے جیسی اسٹرانگ نہیں رہی تھی، اور آپس میں لڑ لڑ کر دونوں سپر پاورز بہت کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے پاس بیسٹ ٹائم تھا کہ ان دونوں سپر پاورز کو ونس اینڈ فار آل ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں امپائرز اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ فار ایگزامپل رومن امپائر کی بادشاہ ہراکلیس، انہوں نے جنگی موتا اور جنگی تبوک پہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حملہ رومن امپائر پر نہیں بلکہ پرشین امپائر پر کیا۔ اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے بادشاہوں کی طرف لیٹرز بھیجے تھے اور انہیں اسلام کی طرف آنے کا حکم دیا تھا، جس کا سب سے برا رسپانس پرشین بادشاہ خسرو نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے ہوئے لیٹر کو بہت غرور کے ساتھ پھاڑ دیا تھا، جس کے بعد پرشین امپائر اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ ایک کولڈ وار چلتی رہتی تھی، اور پرشین امپائر بار بار مسلمانوں کی گورنمنٹ کو تھریٹس بھی بھیجتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو پھاڑنے کے بعد اسی پرشین بادشاہ خسرو کے بیٹے نے اسے قتل کر کے خود پورے ایران کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس بیٹے کے آرمی چیف نے اسے تخت سے ہٹا دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ پھر باقیوں نے مل کر اسے بھی تخت سے ہٹا دیا اور ایک عورت کو ملکہ بنایا، پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو لایا گیا، پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ مطلب بالکل تھوڑے سے عرصے میں ایران کے 10 بادشاہ بدلے گئے۔ اس سب کی وجہ سے ایران کی گورنمنٹ باقی دونوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جس طرح اگر آج ہمارے ملک کو دیکھا جائے تو پچھلے کچھ ہی سالوں میں پاکستان میں 7-8 پرائم منسٹرز کو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بدلا کیا ہے، اور ان دا سیم ٹائم انڈیا اور بنگلہ دیش میں ایک ہی لیڈر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ان دونوں کنٹریز سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اسی طرح پرشین امپائر بھی اپنے لیڈرز کے بار بار چینج ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا، اور اس بات کا مسلمانوں کے لیڈر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح پتا تھا۔ اسی لیے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے انہوں نے 2 بڑے فیصلے کیے کہ پرشین امپائر پر حملہ کرنے والی فوج میں صرف اور صرف وہ مسلمان ہوں گے جو خود اس جہاد کے لیے والنٹیئر کریں، اور جو نہ لڑنا چاہیں وہ نہ لڑیں۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ انہوں نے اپنے بیسٹ جنرل خالد بن ولید کو لیٹر بھیجا کہ جنگی یمامہ میں مسلمہ کو ہرانے کے بعد واپس مدینہ نہیں بلکہ اپنی فوج کو لے کر پرشین امپائر کی طرف جاؤ۔ تو خالد بن ولید 18,000 مسلمانوں کو لے کر پرشین امپائر ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ ایران اس زمانے میں بہت بڑا تھا۔ خالد بن ولید جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے اسے آج کے زمانے میں کویت کہا جاتا ہے، جہاں بہت سارے پرشینز اور عربی دونوں آباد تھے۔ جانے سے پہلے خالد بن ولید نے پرشین جنرل کو لیٹر لکھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو اور یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کیونکہ میں تمہاری طرف ایسے مردوں کو لے کے آ رہا ہوں جو موت شہادت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تم سارے اپنی زندگی سے کرتے ہو۔ لیکن آف کورس انہوں نے بات نہیں مانی، جس کے بعد خالد بن ولید ایران کی پروونس کویت میں داخل ہوئے۔ کویت کے گورنر نے اپنے بادشاہ
पर्शियन एम्परर से मदद मांगी, लेकिन ईरान के बादशाह ने सोचा कि अरबों की इतनी औकात नहीं है कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से लड़ सके, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को इतनी अहमियत नहीं दी और अपने गवर्नर की एक्स्ट्रा फौज के साथ मदद नहीं की। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों को उसी तरह लाइटली लिया जिस तरह 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिया था और 20 साल जंग के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ईरान कोई छोटी सी एम्पायर नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी लड़ाई हमेशा वेस्ट में रोमन एम्पायर्स के साथ होती रहती थी। और अरब की पिछले हजारों साल से कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पर्शियन एम्पायर के सामने सर उठा सके, क्योंकि इस्लाम से पहले अरब कभी यूनाइट हुआ ही नहीं था। ईरान के बादशाह की इस गलती से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और 18,000 मुसलमान फुल स्पीड कुवैत के पहले शहर कज़ीमा की तरफ रवाना हुए। ये देखकर कुवैत का गवर्नर भी अपनी 30 या 40 हजार की फौज लेकर उसी शहर की तरफ रवाना हुआ जहां मुसलमान जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी सारी फौज वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि मुसलमान इस सिटी नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी हुफैर पहुंच चुके हैं। तो कुवैत का गवर्नर भी वापस उसी सिटी की तरफ जाने लगा। जैसे ही उनकी फौज वापस हुफैर पहुंची, खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लेकर वापस पहली सिटी कज़ीमा की तरफ चले गए और वहां पहुंचकर सारे आराम करने लगे। तो वो दोबारा अपनी सारी फौज लेकर वापस कज़ीमा की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी फौज बिल्कुल थक हार कर कज़ीमा पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने मुसलमानों की सारी फौज बिल्कुल रेडी उनका इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से इस फौज को रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिला। ये सब खालिद बिन वलीद की जबरदस्त प्लानिंग थी कि पर्शियन फौज को ईरान के जनरल अपनी फौज से आगे बढ़े और मुसलमानों के जनरल खालिद बिन वलीद को अकेले लड़ने का चैलेंज दिया, जिस पर पर्शिया की आर्मी जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन उन सारों ने देखा कि मुसलमानों की फौज से ऑलमोस्ट 7 फुट का आदमी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी के लिहाज से खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ट्विन समझा जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर ऑलमोस्ट जमीन को टच कर रहे होते और हजारों लोगों के क्राउड अपनी हाइट की वजह से आसानी से दिख जाते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला उस पर्शियन जनरल से लड़ने गए, लेकिन पर्शियन फौज से अचानक 2 लोग आकर अपने जनरल के साथ मिल गए। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक और मुसलमान की मदद के साथ इन तीनों को खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले जंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन पर्शियन आर्मी बगैर किसी जनरल के लड़ रही और सामने मुसलमान इंसानों की तारीख के सबसे बड़े जनरल्स में से एक खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ रहे थे, जिसके बाद मुसलमानों ने उन्हें क्रश कर दिया और ये सारा इलाका फतह कर लिया। पर्शियन बादशाह ने मुसलमानों की तरफ एक और फौज भी भेजी, खालिद बिन वलीद, और मुसलमानों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंट्रोल में आया और पहली बार इस्लाम अरब से निकलकर एक ग्लोबल रिलीजन की तरफ जाने लगा। आज दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। लेकिन आखिर इस्लाम इतना बड़ा रिलीजन बना कैसे, ये हम सब के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब। Click the next video.